السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ بڑا سزلنگ قسم کا بڑا زبردست ہائی ٹیمپریچر میچ جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھنا ہے، اور 3-4 چیزیں اس کے علاوہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایز یوزول سب سے پہلے ایک تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی طرف ان کی طرف بھی جانا ہے، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مختلف لوگ جو ہیں روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ 2-3 کامنٹس اس طرح کے آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی آڈیو ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں ان کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں یہ ایک مائک ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ مائک ہے، یہ کافی زبردست قسم کا مائک ہے، اور میں یہ یوز کرتا ہوں، اور یہ بڑا ہائی سوفسٹیکیشن والا مائک ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا آپ لوگ کہ واقعتاً آڈیو کا ایشو ہے، تو پھر ہم اس کو فکس کرنے کی کسی اور طریقے سے شروع کرتے ہیں، یا پھر ہم پلیٹ فارم ہی کچھ اس طرح کا بدل لیں گے کہ جو بھی ابھی میں فی الحال جس پلیٹ فارم سے کر رہا ہوں اس کو چینج کر کے تو پھر ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ جانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ پلیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کیا آپ کی ان پٹ ہے اس حوالے سے۔ تو علامہ اقبال صاحب کا کلام، ویسے کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ اقبال کیوں کہتے ہیں؟ اقبال ہم پیار سے ان کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو علامہ اقبال نہیں کہہ رہے یا کوئی خدا نخواستہ، یہ ان کے ساتھ پیار ہی کی وجہ سے ہے کہ ہم ہر وقت اقبال اقبال کرتے رہتے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نہ جایا کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں شہد کی مکھی بننا چاہیے، ریگولر مکھی نہیں بننا چاہیے۔ شہد کی مکھی جو ہے نا، وہ پھولوں کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے، اس میں سے شہد نکالتی ہے اور پھر لوگوں کو پہنچاتی ہے، اور ایک منعم، جس طرح ہم نے کل بات کی تھی نا کہ نعمت والا بندہ آپ بنے، نہ کہ آپ مٹی کی طرح بن جائیں، تو وہ بننا کوشش کیا کریں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ الجھایا کریں۔ اور یہی بڑی قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑا سوچتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جس میں ہمیں ویسے بائی دا وے ہماری اشرافیہ نے اور ہماری جو سیاسیہ ہے اور چالاکیہ ہے اس نے ہمیں اس میں ڈال دیا ہے، لیکن ہمیں اس سے باہر خود ہی اٹھنا پڑے گا، یہ لوگ ہمیں نہیں نکلنے دیں گے۔ اینی وے، ٹو اسٹارٹ ود علامہ اقبال صاحب، ان کا کلام جناب یہ دیکھیں آپ، کتنا خوبصورت شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، دیکھیں کیا خوبصورت، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ یعنی اگر تیری جو خودی ہے اگر اس میں انقلاب آ جاتا ہے تو پھر تیرے ارد گرد جو بھی چیز ہے وہ بدل جائے گی، اور اگر تیری خودی نہیں بدلتی تو پھر تیرا جو جہان ہے وہ بھی نہیں بدلے گا، اور اسی طرح ہم بھٹکتے رہیں گے اگر ہماری خودی جو ہے اس میں انقلاب نہیں آ پاتا۔ تو یہ میسیج ہے چھوٹا سا، اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، اسیمولیٹ کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور بیسیکلی وہ ہمیں ایک ایسی قوم بنانا چاہتے تھے کہ جو کہ خوددار ہو، جس میں خودی ہو۔ کیا کریں کہ اب آج کل ہمارے جو اوپر لوگ آگے میں ہیں ان میں نہ خودی ہے، نہ عزت ہے، نہ غیرت ہے۔ میں ابھی آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہمارے جو فارن منسٹر صاحب ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ خودی اور عزت والی جو بات ہے اس میں نظر نہیں آ رہی ہمیں، لیٹس سی۔ لیکن سب سے پہلے سپریم کورٹ آج بہت بڑا دن، اور آج یہ میک اور بریک والا دن ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تاریخ میں جگہ بناتی ہے، یا یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی کوئی تاریخ میں حیثیت باقی بچتی ہے نہیں بچتی، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اٹس انڈر سویئر اٹیک، اور ہر لحاظ سے سیاسی سطح پر بھی، باہر دیکھیں آپ، اسمبلی کے اندر دیکھیں، پارلیمنٹ کے نام کے اوپر سپریم کورٹ کی جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہمارا جو ٹولہ آج کل بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کر کے انہوں نے تو ایک تماشا لگا دیا ہے، اور اتنا بلیٹل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کے باقی جو ججز ہیں ان کو، یعنی کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں، لیکن کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو سپورٹ ہے، اور سپورٹ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کدھر سے آ رہی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرلز ہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ مجھے یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تو کم از کم مان ہی لیں یار کہ آپ سیاست کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کر بھی سب کچھ رہے ہیں، اوپر سے آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے مینیج کرتے ہیں۔ مطلب انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے یار، اگر وہ مر نہ گیا ہو، تھوڑا سا بھی زندہ ہو، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آج دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی اگرچہ کل طبیعت ناساز ہوئی تھی، آج دیکھتے ہیں کہ وہ
طبیعت ناساز ہونے کے باوجود کوئی اس طرح کا ڈیسیجن لیتے ہیں جو کہ ان کو تاریخ میں زندہ کر دے گا، یا پھر وہ مصلحت کوشی کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ فقیہ مصلحت بیں سے رند بادخار اچھا، ٹھیک ہے نا. تو جو مصلحت کوشی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں گے جی پریگمیٹزم سو کالڈ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ، تو وہ بڑے بڑے نقصانات آپ کو کروا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر بڑی قومیں جو ہیں وہ بڑے فیصلے نہیں ہماری طرح کے کر سکتی. جنہوں نے آگے جانا ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے بڑے پرانے کر چکی ہوئی ہیں. اب اگر ہم باہر کے ممالک کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت پہلے اپنے فیصلے کر لیے ہوئے تھے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا تھا کہ جو ٹیکس نہیں دے گا اس کی ایسی کی تیسی، اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا تھا کہ جو خواتین کے معاملے میں یا لاء کے معاملے میں کوئی تھوڑا سا گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اڑا دینا ہے. انہوں نے یہ طے کر لیا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ کرمنل ہے، جس کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، وہ لاء سے جتنی دور بھی بھاگ جائے، کہیں نہ کہیں جا کے 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اور امریکن ہسٹری میں ہمیں ایسے ایسے کیسز نظر آتے ہیں جو کہ 50 سال کے بعد لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے اندر کیا. یہ انہوں نے چیزیں طے کر لی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں یہ کمپرومائزز ہی نہیں ختم ہوتے، اور جی یہ کر لیا تو وہ ہو جائے گا. اگر یہ کمپرومائز ختم ہو گئے ہوئے ہوتے تو یہ جو آج پرائم منسٹر اور دیگر ان کے سارے جو کرمنلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک پورا کبال آف کرمنلز ہے، وہ آج جیلوں میں ہوتے. لیکن بد نصیبی ہماری دیکھیے کہ ہم لوگ مصلحت پسند ہیں، مصلحت کوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بیڑا گر کروا لیتے ہیں. تو آج یہ بہت بڑا کویشچن ہے، دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اور میری دعا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ہی ول کم آف ایج، وہ اپنی زندگی کا آخری جو حصہ ہے اس میں چاہیں گے کہ ان کی لیگیسی ایک اچھے جج کی طرح لوگ اس کو یاد کریں، اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ بھی یاد کریں کہ ان کو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کسی زمانے میں کوئی فیصلہ کیا تھا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ ان کی چھٹی ہوتی ہے، یہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ان کی حکومت جاتی ہے کہ نہیں جاتی، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر ایک دفعہ نہیں، میرا خیال ہے کہ سینکڑوں دفعہ انہوں نے توہین عدالت کر لی ہوئی ہے. اب ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگائے، یا ان کے اوپر آپ ان کو جو پنشمنٹ ہے ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ، جو کچھ بھی کرنا ہے آپ ان سے قوم کو نجات دلوائیں. اچھا جی، اب یہ تو ہوگی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ. اس میں اب ہم دیکھیں گے ابھی، چونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، کیونکہ آج جب ہیئرنگ ہوگی اس کے بعد ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. اگرچہ یہاں پہ رات ہوگی لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کہ اس کو فالو کرنے کی. لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ ایسا دن ہے جس میں پاکستان کا فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان نے آگے جانا ہے یا پاکستان کا خدا نخواستہ بیڑا غرق ہونا ہے. یہ اب عدلیہ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیا ہماری قوم کو انہوں نے ان گنڈے بدماشوں کے حوالے کرنا ہے، یا انہوں نے کچھ دنیا کے اندر اپنا نام بنانا ہے. تو یہ آج بہت بڑا فیصلہ ہے. اچھا جی، اب ایک جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بلاول صاحب کے بارے میں آپ کو ایک چیز میں بتاؤں کہ کل جو انہوں نے تقریر کی ہے، اسپیچ اس کی جو تھی نیشنل اسمبلی میں، مجھے اس میں گڑبڑ لگ رہی تھی. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں جتنا وہ آپ کو پتہ ہے مصنوعی آدمی ہیں، تو وہ ان کا جو تصنع ہے وہ ہر چیز میں نظر آتا ہے. ان کی اسپیچ میں بھی ہر چیز میں ان کا شور، ان کا گلا، ان کا سب کچھ وہ تصنع سے بھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے ان کی پارٹی کے کچھ دیگر لوگوں کا بھی بڑا ہی مصنوعی سا انداز ہے. خاص طور پہ ان کی خاتون جو ہیں، وہ میں ابھی نام نہیں لیتا اس کا، وہ تو ایک ایمبوڈیمنٹ ہے ایک آرٹیفیشل جگلری کی. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اسپیچ کی ہے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ شہباز شریف کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے اس کے اوپر آرٹیکل 6 یا کم از کم توہین عدالت ضرور لگے اور ان کا چانس بنے. کیونکہ اس میں یہ بہت چانسز ہیں کہ اگر ان کو فارغ کیا جاتا ہے تو پھر یہ کوشش کریں گے. کیونکہ زرداری صاحب نے پچھلے دنوں میں جو کہا تھا نا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا بلونگڑا، وہ تھوڑا سا بنے، وزیر اعظم بنے. اب ایسے وہ وزیر اعظم مٹیریل ہے نہیں، انہوں نے ایسے ہی کسی نہ کسی گیم کے تحت ہی آنا ہے اور وہ لانے کی کوشش کریں گے ان کو. اور یہ بڑا اپرچون ٹائم ہے ان کے لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم بھی لکھوا سکیں. کیونکہ ویسے جینوئنلی اگر دیکھا جائے تو اس بندے کا کوئی چانس نہیں ہے پوری تاریخ میں پاکستان کا وزیر اعظم بننے کا. کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی توہین ہوگی کہ اگر اس طرح کا بندہ اگر وزیر اعظم بن جاتا ہے.
تو یہ ذرا دیکھیں گے، اور بلاول صاحب کی جو اسپیچ ہے اس کے بھی آج مضمرات دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آج 3 ٹویٹس کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی یہ کہہ دیا ہے کہ جناب مجھے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی دہشت گردوں کی طرف سے کوئی خطرہ ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے جو نامزدگان ہیں، جو اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے 3 لوگوں کے نام دیے ہوئے، دوسرے 3 کے بھی انہوں نے نام ریکارڈ کروا دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، مجھے کسی دہشت گرد سے کوئی خطرہ نہیں ہو۔ ظاہر ہے پہلے بھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ان کا قاتلانہ حملے کے ذریعے جو ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کے بھی ڈانڈے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کدھر مل رہے تھے، اور کس طریقے سے سریاں، وہ آپ نے دیکھا کس طرح سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور صفایا کرنا شروع کر دیا، ساری کی ساری ان کی انویسٹیگیشن کا اور لوگوں کا، اور جناب لوگ مرنے شروع ہو گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس طریقے ہیں لوگوں کو مارنے کے۔ انبلیویبل۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مرنا بھی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی سیریس قسم کے چارجز ہیں جو عمران خان صاحب نے لگائے ہیں، اور اس کے اوپر ہماری اسٹیٹ جو ہے اس کے جو مختلف ادارے ہیں، جو مختلف آرگنز ہیں، ایک تو بہت ہی بڑا آرگن ہے جو سب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، اور پھر آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے، اور پھر پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو سیریسلی ذرا سوچنا چاہیے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، اور سابق وزیر اعظم کی سیکورٹی ہر وزیر اعظم کو ملتی ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب کو کوئی نئی نہیں آپ دیں گے، اگر دیں گے تو اول تو ابھی تک دی نہیں ہے۔ یعنی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ایون چوری شجاعت صاحب وغیرہ جیسے جو لوگ ہیں جو کیئر ٹیکر مہینے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کو تو مطلب ایک مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ بھی ملتی ہے، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے، سیکورٹی ملتی ہے، لائف ٹائم کے لیے ملتی ہے، تو عمران خان کو کیوں نہیں ملتی؟ تو یہ بہت بڑے کویسچنز ہیں، ان کے اوپر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز آخر میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جو مراد سعید کے حوالے سے، وہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مراد سعید کا کل میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنے زیادہ شہروں میں سائملٹینیسلی عمران خان کے بعد کسی اور بندے کو میں نے دیکھا ہے تو وہ مراد سعید کو دیکھا ہے کہ جس نے اتنے شہروں میں سائملٹینیسلی ایڈریس کیا اور ویڈیو کے ذریعے کیا، کیونکہ اوبیسلی اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اور اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کرائے کی جنگ نہ لڑیں اور ہمارے لوگوں کو ایندھن نہ بنائیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی اگر آپ باہر کے لوگوں کو بلا کے اگر پاکستان میں مختلف علاقوں میں آپ مختلف مفادات کے تحت ان کو استعمال کریں گے اور لوگوں کو آپ ان کا چارہ بنائیں گے، تو اس میں بات کرنے کی اس میں کیا غلط کیا اس نے؟ اور اس کو آپ انڈر لائف تھریٹ ہے، وہ کسی وقت بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اب سک ہو چکے ہیں، یہ سک اینڈ ٹائرڈ جس طرح کہتے ہیں نا، کہ اب وہ کہتے ہیں کہ وی ہیڈ اٹ انف، اب ہمارے سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کبھی کسی کی ماں جا رہی ہے، کبھی کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کا بھائی قتل ہو رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، آئے دن ہمارے فوجی بھی شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے عوام بھی شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی جنگ ہے؟ یعنی آپ نے کیا چھیڑ دیا ہے کہ جس میں ہمارے فوجی بھی جا رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو سویلینز ہیں ان کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، وہ بھی مر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا اٹیک ہوا وہاں پہ اور پولیس کی فیسلٹی پہ کتنے لوگ چلے گئے، تو یہ وہ بھی تو کسی کے بچے تھے نا۔ تو ان چیزوں کی طرف ہمیں ذرا تھوڑا سا میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے، اور تھوڑی سی اپنی ذات سے اٹھ کے، کیونکہ آپ یہ جو خول آپ نے بنائے ہوئے ہیں کہ جی انا کا خوف اور انا کا ایک خول، اور ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا پالے ہوئے ہیں، ان سے ذرا باہر اٹھیں اور نکلیں باہر اور جا کے دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہوتا ہے۔ ہمیں زیادہ دکھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ اندر جو پاکستان میں ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ لگنے دیتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ہم باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار باہر کی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ ہمارے جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو انہوں نے اتنا وہ اگنورنس میں رکھا ہوا ہے کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ دنیا کہاں پہ جا رہی ہے۔ جیسے کوئی انسان پاکستان سے ایئرپورٹ سے نکلتا ہے اور اڑتا ہے اور باہر جاتا ہے، پہلا کسی بھی سٹاپ لیتا ہے دبئی میں یا استنبول میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو وہ دیکھتا ہے یہ دنیا کیسی ہے، ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جان بوجھ کے ہمیں بالکل ایک اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم جاری رکھیں گے سوچ و بچار، اور انشاءاللہ
یہ جو آج کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کے اوپر بھی انشاءاللہ کل آپ کو ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور دیکھتے رہیے گا. اور خاص طور پہ یہ جو آج کا دن ہے اس میں دعا بھی کیجیے گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت سے بچائے، اور یہ جو لوگ اوپر حاوی ہو چکے ہوئے ہیں، قابض ہو چکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبضہ چھڑوائے اور ان کے غصب سے پاکستان کو محفوظ رکھے، ان کی جو بدنیتی ہے اس سے پاکستان کو محفوظ رکھے، اور پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی طرف ہم گامزن ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حساب قوم و بیشرا. مجھے اسرا کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.